بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد پروردگار سورہ فاتحہ کا ثواب سید باقر علی شاہ مرحوم اور والدہ محترمہ جملہ سادات و مومنین گاہی سجدہ کی ہوا کو احسان کرتے ہیں قبول و منظور فرما بانیان کا یہ صفحہ اعلیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما ہمارے حقیقی وارث سرکار کائنات محمد کے ظہور میں قائم فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت آل محمد کی عزت و عظمت پہ بلند تر صلوات اجازت ہے ذکر پاک شروع کیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال امام الصادق علیہ السلام بني الإسلام على خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير صلوات حضران مسلم کربلا موالیان ولی حق کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں میزبان کی حیثیت سے کچھ منٹ آپ کو زحمت دینی ہے صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس یہ دو امام نے اس روایت کو نقل کیا امام باقر علیہ السلام سے بھی یہ روایت نقل ہے یہ فرمان نقل ہے امام صادق علیہ السلام سے بھی یہ فرمان نقل ہے امام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اسلام کے ارکان 5 ہیں اسلام کے ارکان میں سے پہلا رکن الصلاۃ نماز ہے سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ رکن کسے کہتے ہیں الرکن ما یتوقف علیہ وجود الشیء رکن اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کسی شے کا وجود موقوف ہوتا ہے مثلا نماز ہے ارکان اسلام میں سے پہلا رکن نماز ہے اس نماز کے بھی ارکان ہیں رکوع بذات خود ایک رکوع ایک رکعت میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے 2 سجدے ایک رکعت میں مل کر ایک رکن کی حیثیت رکھتے ہیں اگر رکن کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا جائے اور احوت کی بنا پہ اگر سہون بھی چھوڑ دیا جائے رکوع اور سجود کو تو نماز باطل ہو جاتی ہے نماز قائم نہیں رہتی
صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام ان 5 ارکان کے اوپر منحصر ہے۔ پہلا رکن نماز، دوسرا رکن زکوٰۃ، تیسرا رکن صوم روزہ، چوتھا رکن حج، اور 5واں رکن کیا ہے؟ ولایت آل محمد۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ امام یہاں پہ رکے نہیں ہیں، امام فرماتے ہیں لم ینادی بشیء ما نودی بالولایت یوم الغدیر۔ اتنا زور پہلی 4 کے اوپر نہیں دیا گیا جتنا ولایت کے اوپر دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ قال امام صادق علیہ السلام، امام صادق نے فرمایا ان اللہ عز وجل فرض علی خلقہ خمسا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کے اوپر 5 چیزیں فرض کی ہیں۔ فرخص فی 4 ولم یرخص فی واحدۃ، اللہ نے 4 میں رخصت دی ہے لیکن جو 5ویں ہے اس میں رخصت نہیں دی۔ توجہ نہیں کی آپ نے؟ نماز مسافر پہ کیا ہو جاتی ہے؟ قصر ہو جاتی ہے۔ عذر شرعی ہو، عذر شرعی کی بنا پہ نماز نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ نصاب تک نہ پہنچے تو آپ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر کوئی ایک شرط بھی فاقد ہو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، مریض روزہ رکھ نہیں سکتا، بزرگ جو روزہ رکھ نہیں سکتا اس کے اوپر بھی روزہ واجب نہیں، بچہ روزہ رکھ نہیں سکتا۔ حج صاحب استطاعت کے اوپر واجب ہے۔ اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں رہتی ہیں یا لسان اللہ کے۔ آخری چیز ولایت محمد و آل محمد ہے، جو مسافر پر بھی واجب ہے، جو بچے پر بھی واجب ہے، جو بوڑھے پر بھی واجب ہے، جو مرد پر بھی واجب ہے، جو عورت پر بھی واجب ہے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ ولایت محمد و آل محمد۔ اچھا، پہلی 4 کا مجبوری کی حالت میں بجا نہ لانا کفر نہیں ہے، لیکن ولایت محمد و آل محمد ایک ایسی چیز ہے کہ جو مجبوری کی حالت میں بھی انسان کو معاف نہیں ہے۔ اگر انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے، انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، رات عبادت میں گزارے، ہر سال حج کرے، اپنا مال سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، لیکن اگر اس کے دل میں محمد و آل محمد کی ولایت نہیں تو پھر وہ اللہ سے کبھی خیر کی توقع نہ کرے۔ خدا آپ کی معرفت سلامت ہے۔ پھر وہ اللہ سے کبھی خیر کی توقع نہ کرے۔ ولایت آل محمد کا انحصار مبنا وہ محبت قلبی پہ ہے، محبت قلبی پہ ہے، اور محبت قلبی بغیر معرفت کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دو اگر تم مجھ اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو۔ جب محمد مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو میں اللہ بھی تم لوگوں سے محبت کروں گا، میں اللہ بھی تم لوگوں سے محبت کروں گا۔ اچھا، نماز پڑھتے ہیں، توجہ ہے نا صاحبان، نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی عبادت کر، جلدی جلدی گزروں گے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ قبلہ تشریف فرمائیں، جلدی جلدی اپنے وقت سے 1-2 منٹ پہلے ممبر میں قبلہ کے حوالے کروں گا۔ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، اگر ہمارے دل میں محبت خدا نہ ہو کیا ہماری عبادت قبول ہوگی؟ اب میں دیکھوں گا کسے یہ اشارہ سمجھ میں آتا ہے۔ اگر دل میں محبت خدا نہ ہو عبادت قبول ہوگی؟ اچھا بھائی، عبادت خدا
اس کی قبول ہوگی جو محمد مصطفیٰ کے پیچھے ہوگا، اس کی قبول نہیں ہوگی جو محمد مصطفیٰ کے آگے کھڑا ہو۔ خدا آپ کی معرفت سلامت رکھے۔ ایک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دے اگر تم مجھ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے محمد کی پیروی کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میرا حبیب ان سے کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرا حبیب ان سے کہہ دے میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، فقط اور فقط ایک اجر ہے میری قربہ سے مودت رکھو۔ میرے نبی کی نبوت اور رسالت، جلدی جلدی، میرے نبی کی نبوت اور رسالت نچوڑ ہے 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت اور رسالت کا، 1.25 لاکھ نبیوں کی زحمات اور مشکلات کا نچوڑ ہے میرا رسول، یعنی اللہ تبارک و تعالی 1.25 لاکھ نبیوں کی نبوت کے بدلے میں 1.25 لاکھ نبیوں کی مشکلات اور زحمات اٹھانے کے بدلے میں اپنے حبیب سے ایک ہی چیز مانگ رہا ہے، میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دے میں تیری اجر کا، تیری رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا، فقط اور فقط میری قربہ سے مودت رکھو۔ تو پتہ چلا محبت الہیہ کی ایک شاخ ہے محبت رسول اور دوسری شاخ ہے محبت قربہ، دوسری شاخ ہے محبت قربہ۔ مولا امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان کی روشنی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے جتنے بھی قوانین اور احکام اللہ نے واجب کیے وہ سارے کے سارے ولایت محمد و آل محمد میں ہی ان کا اجرا ممکن ہے، فقط ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں ان کا اجرا ممکن ہے۔ ایک عادلانہ نظام، ایک عادلانہ حکومت، ایک عادلانہ معاشرہ اسی وقت قائم ہوگا جب ان واجبات پہ عمل ہوگا۔ ان ساروں کا اکٹھا کرنا، اکٹھا استعمال کرنا، روایت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہمیت ہے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ان 5 ارکان کو اکٹھا استعمال اس ہی لیے کیا کہ ان کے درمیان ربط پایا جاتا ہے، ان کے درمیان تعلق پایا جاتا ہے، اس لیے کہ نماز ربط ہے خلق اور خالق کے درمیان، خالق کا مخلوق کے ساتھ، مخلوق کا خالق کے ساتھ ربط ہے نماز، روزہ ربط ہے انسان کا اپنی ذات کے ساتھ، زکوٰۃ ربط ہے خلق کا خلق کے ساتھ، انسان کا انسان کے ساتھ، حج ربط ہے مسلمانوں کا ایک دوسرے ساتھ، اور ولایت محمد و آل محمد جو ہے وہ ان چاروں کی چابی ہے، اس لیے کہ ولی وہ ہوگا جو ان احکام کا اجرا کرے گا۔ ولی کا اس لیے ولایت کی اہمیت زیادہ ہے کہ ولی بتائے گا کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، زکوٰۃ کس طرح دینی ہے، حج کس طرح رکھنا ہے۔ آپ کی زحمات کو میں نے تمام کر دیا۔ ولایت کا تذکرہ ہے نا، تو دل چاہتا ہے کہ 2 جملے مجلس کی تکمیل کے لیے محافظ ولایت کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ کون ہے محافظ ولایت بی بی؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی بی بی اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی، ایک ہی ایک روایت میں نے پڑھنی ہے، ممبر میں قبلہ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جب بھی جناب سیدہ اپنے بابا کی خدمت میں آتی تھی تو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ محمد مصطفیٰ اس بی بی کے احترام میں اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے۔ روایت رکی نہیں ہے، فقط محمد اٹھتے نہیں تھے اپنی جگہ سے، 2 قدم آگے بڑھ جاتے تھے، آگے بڑھ کے بی بی کی پیشانی کا بوسہ لیتے، بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے،
ذرا تصور کرو نا، وہ جس ہاتھ کا محمد مصطفیٰ بوسہ لیتے تھے، روایت میں ملتا ہے بی بی اس ہاتھ سے تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ حجرکم من اللہ، حجرکم من اللہ، بی بی اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ایک روایت، مولا متقیان مسجد میں تشریف فرما تھے، مولا کے صحابی، مولا کے چاہنے والے مولا کے ارد گرد جمع تھے۔ مولا کے کسی صحابی نے مولا سے پوچھ لیا، مولا یہ قرفز ملعون کا حاکم وقت نے ٹیکس معاف کیا ہوا تھا، حاکم وقت قرفز سے ٹیکس کیوں نہیں لیتا تھا؟ روایت کے جملے ہیں، روایت کی جو فاطمہ کوثر رسول اللہ کتاب ہے، اس کی دائرہ میں یہ جملے نقل ہے۔ مولا کائنات سے جب سوال ہوا نا قرفز ملعون سے حاکم وقت ٹیکس کیوں نہیں لیتا، مولا نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، روتے روتے مولا نے فرمایا وہ ایک تازیانہ تھا جو اس ملعون نے سیدہ کے ہاتھوں میں مارا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماشاءاللہ تقبل اللہ۔ یہ تھی مولانا رضا الحسن قمی صاحب آف چکری۔ اس سے قبل کے سیدزادہ کو دعوت خطاب دوں، ایک مجلس اعزا کا اعلان سماعت فرما لیں۔ 30-31 مئی بروز سوار منگل بمقام کھبا بڑالا میں سالانہ مجلس اعزا منعقد ہو رہی ہے، جس میں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد شفا نجفی صاحب آف اسلام آباد، جناب مولانا محمد عبدالحیدری صاحب، جناب مولانا محی الدین کاظم صاحب، جناب مولانا اقبال حسین خان ملتان، جناب مولانا منظور حسین جوادی صاحب، جناب مولانا نصیر حیدر قمی صاحب اور دیگر علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ جملہ مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے، بآواز بلند صلوات۔ اب آپ کے سامنے فخر ملت جعفریہ پاکستان، شہنشاہ کتابت عمدۃ الواعظین، حجت الاسلام والمسلمین، جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب، پرنسپل جامعہ جعفریہ سید علی راجن شاہ ذل علیہ سے ملتمس ہوں کہ وہ زیب ممبر ہوں اور اپنے مواعظ حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ تھوڑے کلوز ہو جاؤ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بلندی درجات، تمام شہداء ملت جعفریہ کی بلندی درجات، اور بالاخص سید باقر علی شاہ اور ان کی والدہ محترمہ کی بلندی درجات، گئی سیدہ کے تمام سادات و غیر سادات، مومنین و مومنات جو جہان فانی سے کوچ کر گئے، سب کی بلندی درجات، اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، بلندتر صلوات پڑھیں۔
ماشاءاللہ اگر تھوڑی سی زحمت فرمائیں تو پڑھنے والے کے لیے خالی جگہ خود تو نہیں پر کر سکتا، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین آپ کو بھی تنگ نہ کریں اور مجھے بھی تنگ نہ، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں ماشاءاللہ۔ صلوات کے ساتھ اپنی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات۔ اہل ایمان اور اہل اسلام کی محافظت، بیماروں کی شفا یابی، میں اولاد گودوں کی، اولاد نرینہ، محبین اہل بیت کی جان و مال کی حفاظت، دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت کے لیے دنیا کے جس کونے میں جس کونے میں محبین اہل بیت آباد ہیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے عالم اسلام کی بالادستی، عالم کفر کی نیست و نابودی، مکتب آل رسول کی حفاظت، فرزند زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات۔ جتنی جھولیوں میں اولاد ہیں سب کی اولاد نرینہ کے لیے، جتنے بچے اور بچیاں امتحانات میں مصروف ہیں سب کی کامیابی کے لیے، ملک پاکستان کے استحکام، علماء صالحین کی درازی عمر، حاضرین کی تمام حوائج کی قبولیت کے لیے پوری طاقت کے ساتھ مل کر بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملکنین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي أنت وشيعتك هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولیں حسینیت، اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کے دم بھریں، پوری جرت سے جواب دیں حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں،
قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیہ مجیدہ تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں میرا پاک اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں، ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اگر غور کیا جائے تو لطف پروردگار ہے مقتد اہل بیت پر، اور رحمت الہی ہے اس مقتد تشیع پر کہ میرے اللہ نے یہ خاص احسان ہم شیعوں پر کیا کہ کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یاد رکھنا، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی اس بات پہ تکبر نہ کرنا کہ میں شیعہ ہوں، کبھی اس بات پہ تکبر نہ کرنا کہ میں عزادار حسین ہوں۔ جب تجھے کوئی کہے کہ تو شیعہ علی ہے تو یہ مقام تکبر نہیں، یہ مقام شکر ہے کہ رب کا شکر ادا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات، کہ رب کا شکر ادا کیا جائے۔ آپ خود سے شیعہ نہیں بنے، آپ خود سے عزادار نہیں بنے، آپ خود سے محب اہل بیت نہیں بنے، یقین جانیے یہ تو میرے رب کی عطا ہے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگیوں سے بچا کر تجھے علی کی محبت عطا فرمائی۔ یہ تو میرے رب کی خاص عطا ہے۔ مگر نہ یقین جانو دوستو، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں لوگوں کا سرگردہ پھر رہے ہوتے، نہ عقیدے کا پتہ ہوتا، نہ عمل کا پتہ ہوتا، نہ سیرت کا پتہ ہوتا، نہ قرآن کا پتہ ہوتا، نہ دین کا پتہ ہوتا، نہ نماز کا پتہ ہوتا، نہ تقوی کا پتہ ہوتا، نہ خدا کا پتہ ہوتا، نہ رسول کا پتہ ہوتا، نہ احکامات کا پتہ ہوتا، نہ شریعت کا پتہ ہوتا، نہ قرآن کا پتہ ہوتا، نہ درس کا پتہ ہوتا، نہ تفسیر کا پتہ ہوتا، نہ دنیا کا پتہ ہوتا، نہ قبر کی بات ہوتی، نہ حشر کی بات ہوتی، نہ برزخ کی بات ہوتی، نہ محشر کی بات ہوتی، اگر علی حیدر کرار جیسا امام اللہ تجھے اور مجھے عطا۔ اور یہ یاد رکھو، اس وقت دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، اپنے مذہب کا صحیح پرچار کیجیے، بات بہت آگے چلی گئی ہے، اب وہ بات نہیں رہی ہے، وہ زمانہ نہیں رہا ہے۔ اب یہ گننے کی بات نہیں ہے کہ مجمع کتنا تھا، پڑھنے والے کتنے تھے، کتنے نعرے لگے، کتنا گریا ہوا، گریا بھی عبادت ہے، نعرے بھی عبادت ہے، مجمع جتنا ہو جائے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، یاد رکھنا مجمع معیار نہیں ہے، پیغام حق معیار ہے، لوگ معیار نہیں ہے، معاشرہ معیار نہیں ہے۔ علی حیدر کرار سے بڑا کائنات میں کوئی خطیب ہے؟ تھوڑا بولو نا میرے مولا علی سے بڑا کوئی عالم ہے؟ امام حسن اور امام حسین سے بڑا کوئی خطیب تھا؟ علی حیدر کرار یہ کائنات میں کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اور دوستان عزیز ذرا خیال رکھنا، یہ تیرے مکتب کی بات ہے۔ علی حیدر کرار جو ممبر سلومی پہ بیٹھے تھے، لوگوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ علی اس خلافت کے ممبر پہ بیٹھ کر لوگوں کو خلافتیں بانٹے گا، جائیدادیں بانٹے گا، حکومتیں بانٹے گا، اقتدار بانٹے گا اور اعلان کرے گا عام عیسم تجھے فلاں اقتدار، عامار تجھے فلاں اقتدار، عام عزر تجھے فلاں اقتدار۔ اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، ابو طالب کے بیٹے کو جب لوگوں نے کہا تھا مولا آئیے ممبر خلافت آپ کا انتظار کر رہا ہے، میرے علی نے فرمایا تھا میں نے تو تمہیں کہہ دیا تھا تمہارا اقتدار میری ٹوٹی ہوئی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کہا تھا لوگوں نے مولا آئیے اب خلافت کو آپ کی ضرورت ہے، ممبر کو آپ کی ضرورت ہے، شریعت کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو میرے علی نے کیا فرمایا تھا؟ جاؤ مسجد کے اندر چلے جاؤ، ہم رات کے پردوں میں بات کرنے کے عادی نہیں ہے، ہم تو لوگوں کے جھرمٹ میں بتائیں گے حق کیا ہوتا ہے، باطل کیا ہوتا ہے۔ جب علی حیدر کرار مسجد میں آئے تھے، یا تاریخی الفاظ نہیں ہے، کھچا کھچ لوگوں سے مسجد بھری ہوئی تھی، وہ جو ممبر مسجد میں پڑھا ہوا تھا اس کے 4 زینے تھے، ہر زینہ ہر دور میں استعمال ہو چکا تھا، اب لوگوں میں چیمہ گوئیاں تھی، علی آ تو رہا ہے، علی کس زینے پہ بیٹھے گا؟ اوپر والے پہ تو زہرا کے بابا بیٹھے، اس سے نیچے پہ پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا دور گزرا ہے، علی کہاں بیٹھے گا؟ دوستو اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، روایات کہتی ہیں ابو طالب
کا شیر بیٹا مسجد کی صفوں کو چیرتا ہوا نمودار ہوا، نچلے زینے پہ بھی قدم رکھا، دوسرے پہ بھی قدم رکھا، تیسرے پہ بھی قدم رکھا، وہاں بیٹھے جہاں زہرا کا بابا بیٹھتا تھا، اور بیٹھ کے فرمایا الحمدللہ حق وہاں آ گیا ہے جہاں اسے آنا چاہیے تھا۔ سمجھ آ رہی؟ اور کیا بیٹھ کے علی نے فرمایا؟ کیوں آخر ہم اس بیان کو ممبروں سے بیان کرتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ اور کیوں ہمارے سامعین محترم اس بیان کو سننے کی کوشش نہیں کرتے؟ علی نے کیا کہا تھا؟ جائیے ماشاءاللہ پرانے عزادار، جیسے ہمارے ذاکر صاحبان کہتے ہیں کہ مولا دے پرانے عزادار بیٹھے ہو، تو آپ بھی تو یقیناً مولا کے پرانے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ علی نے کیا ممبر پر بیٹھ کر جائیداد بانٹی تھی یا علم بانٹا تھا؟ کیا کہا تھا عثمان ابن حنیف تجھے فلان جاگیر لکھ دیتا ہوں؟ پہلا جملہ کیا فرمایا تھا؟ میرے اماں تجھے فلان جاگیر لکھ دیتا ہوں، میرے ابو ذر تجھے فلان جاگیر لکھ دیتا ہوں۔ نہ میرے دوستو، تاریخ شاہد ہے ابو طالب نے کے بیٹے نے ممبر پہ بیٹھ کر پہلا جملہ فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض۔ او علی کے قریب آ جاؤ، علی سے پوچھو 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 قبل اس کی کہ علی تم سے جدا ہو جائے، اور یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانا۔ کیا پوچھا ہے آپ نے؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ماشاءاللہ گائی کے گرد و نواح کے مومنین، ذری بات ہے میرا گھر ہے، علاقہ ہے، میں تو ایک ایک چہرے سے شناسا ہوں، میں آپ سب سے پوچھ سکتا ہوں آخر 1400 سال جو علی گزر گئے، کیا مولا علی کا یہ جملہ اور یہ پیغام آج بھی زندہ ہے یا نہیں؟ آج بھی اگر مولا علی سے جو پوچھا جائے علی بتائیں گے یا نہیں؟ بولو بھائی، تھوڑا ناراض نہیں گئے ہو؟ اگر آج بھی علی سے سوال کیا جائے زمین کے متعلق ہو، چاند کے متعلق ہو، سورج کے متعلق ہو، ہوا کے متعلق ہو، پانی کے متعلق ہو، حیوان کے متعلق ہو، حشرات کے متعلق ہو، انسان کے متعلق ہو، حلال کے متعلق ہو، حرام کے متعلق ہو، قبر کے متعلق ہو، دنیا کے متعلق ہو، برزخ کے متعلق ہو، حشر کے متعلق ہو، آخرت کے متعلق ہو، نبیوں کی خلقت کے بارے میں ہو، ملائکہ کی خلقت کے بارے میں ہو، آدم کی خلقت کے بارے میں ہو، محمد کی بعثت کے بارے میں ہو، آل محمد کی ولایت کے بارے میں ہو، کافروں کے کفر کے بارے میں ہو، مومنوں کے ایمان کے بارے میں ہو، مشرکوں کے شرک کے بارے میں ہو، دینداروں کے دین کے بارے میں ہو، کیا آج بھی علی کا یہ کلام، یہ آواز، یہ پیغام زندہ ہے؟ جو پوچھتے ہو پوچھو، میں علی بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کیسے علی بتائیں گے؟ علی تو بتا رہا ہے، اور علی کی صدا آج بھی زندہ ہے۔ یاد رکھنا، یہ ممبر سلونی کا اعلان فقط ذات علی کا اعلان نہیں تھا، علی نے ہر دور میں کسی نہ کسی انداز میں اپنے علم کو زندہ رکھا۔ علی کے بعد حسن کی صورت، پھر حسین کی صورت، پھر زین العابدین کی صورت، پھر باقر العلوم کی صورت، پھر جعفر صادق کی صورت، پھر موسیٰ کاظم کی صورت، پھر علی رضا کی صورت، پھر محمد تقی کی صورت، پھر علی نقی کی صورت، پھر حسن عسکری کی صورت۔ اور شیعہ تیرے مذہب کا کمال یہ ہے، آج بھی علی کی وہ صورت باقی ہے جس کا کمال یہ ہے لوگوں کے امام سامنے رہ کر وہ کام نہیں کر پا رہے جو تیرا غیبت کے پردے میں بیٹھا کر رہا۔ متوجہ بیٹھنا ہے؟ آج بھی کسی شخص نے میرے چھٹے امام سے پوچھا تھا فرزند زہرا فرماتے جو ہیں کہ 12واں تاجدار ولایت پردہ غیبت میں جائے گا، مولا ذرا فرمائیے جب 12واں پردہ غیبت میں ہوگا اپنی شیعوں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ امام جو ہے شیعوں کی امامت کیسے کرے گا؟ رہنما جو ہے شیعوں کو راہ کیسے دکھائے گا؟ رہبر جو ہے اپنے شیعوں کی راہبری کیسے کرے گا؟ مسکرا کر میرے چھٹے امام نے فرمایا تھا کبھی سورج کو بادلوں کی اوٹ میں چھپتے ہوئے دیکھا؟ ہاں مولا دیکھا ہے، فرمایا جس طرح سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ کر زمانے کو روشنی دیتا ہے، ہمارا 12واں بھی غیبت میں بیٹھ کر شیعوں کی ہدایت کرتا ہے۔ کوئی
میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرا سوال اپنی جگہ پر ہے، کیا آج بھی علم علی زندہ ہے یا نہیں؟ کیا آج بھی کلام علی ایشیا نوجوان ہے، مومن ہے، بزرگ ہے، عزادار ہے، میرے صدقہ میرے احترام ذرا غور کر، کتنا افسوس ہے۔ کیا آپ کا اور میرا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن، ایک اہل بیت؟ بولو نا میرا نام۔ اور یہ فقط ہمارا اپنا بنایا ہوا عقیدہ نہیں بلکہ رسول عربی کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو جہاں اہل تشیع نے لکھا وہاں اہل تسنن نے بھی لکھا ہے۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، شیخ ستہ کے اندر یہ حدیث اس انداز میں موجود ہے۔ حضرت زید بن ارقم جو جلیل القدر صحابی پیغمبر تھے، جنہوں نے اوائل میں اسلام قبول کیا، رسول اکرم کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حتیٰ کہ آخری حج بھی رسول اکرم کی اقتداء میں کیا، اور رسول کے ساتھ غدیر خم کے میدان میں بھی پہنچے۔ جب حکومت شام کا زمانہ تھا، تابعین کی ایک جماعت نے حضرت زید بن ارقم کے پاس آ کر یہ کہا تھا، اے زید تم صحابی رسول ہو اور اوائل میں اسلام لانے والے ہو، ذرا ہمیں رسول اللہ کی کوئی حدیث تو سنا دو جو تم نے خود رسول اکرم سے سنی ہو۔ تو زید بن ارقم کہنے لگے 90 سے اوپر جا چکا ہوں، اب حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اب ذہن میں بات ٹھہرتی نہیں ہے، مجھے کچھ زیادہ تو یاد نہیں، لیکن ایک حدیث آج بھی مجھے یاد ہے، اگر آپ بتا سکتے ہو وہ حدیث کیا ہے؟ جب غدیر خم کا دربار سجا تھا، میدان سجا تھا، فلانوں کا منبر بنا تھا، اس منبر پہ حی علی خیر العمل کہہ کر بلال چڑھا تھا، اور حی علی خیر العمل کے بعد رسول اکرم اس منبر پر تشریف لے گئے تھے، اور رسول اکرم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان سے عنقریب جدا ہونے والا ہوں اور تمہارے درمیان دو گراں قدر اور بھاری چیزیں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری عترت اہل بیت ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا تھا لوگوں اللہ کے قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کے قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اور کہا اس کے بعد رسول نے فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں رب سے ڈرنا، اس لیے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں، اہل بیت قرآن سے جدا۔ اے گل پکی ہے، تھوڑا میرے نال ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، دیر گاہ گھبرا تو نہیں کیا میری بات؟ تو یہ حدیث سچی ہے کہ رسول دو چیزیں چھوڑ کر، ایک قرآن، بولو میرا، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور یہ قرآن اور اہل بیت ہیں کیا؟ کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے اور اہل بیت قرآن سے۔ اچھا حدیث کے ذرا آخری لفظوں پہ غور کرنا، لطف لے، ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ کون شخص آپ میں ایسا بیٹھا ہے جو گمراہی سے نہیں بچنا چاہتا؟ اب جتنے آئے بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ کسی اور فرقے کے پاس بھی چلے جائے، بھائی بھیا گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو ہر ایک کا دعویٰ کیا ہے؟ جس نے جس کو پکڑا ہوا ہے وہ گمراہی سے بچنے کے لیے پکڑا ہوا ہے۔ یہ اور بات ہے کسی کا پکڑنا اچھا ہے، کسی کا پکڑنا برا ہے۔ شیعہ تم وہ خوش نصیب ہو، تمہیں رسول نے ایسی رسی پکڑائی ہے جس رسی کا ایک سرا علی تک پہنچ رہا ہے، ایک قرآن تک پہنچ رہا ہے۔ اور دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ لیکن میرا سوال ہے، ایک بندہ قرآن پکڑ لے، علی چھوڑ دے، فائدہ ہوگا؟ سارے بولو گے تو میں بات آگے کروں۔ قرآن پکڑ لے، علی چھوڑ دے، کوئی فائدہ نہیں، پکی گل ہے۔ علی پکڑ لے، قرآن چھوڑ دے۔ ذرا تنہائیوں میں بیٹھ کے کبھی کبھی سوچا کرو، اس لیے کہ یہ رسول کی حدیث کا مفہوم ہے۔ قرآن پکڑو گے علی چھوڑو گے تو قرآن نہیں ملے گا، علی پکڑو گے قرآن چھوڑو گے تو علی نہیں ملے گا۔ یاد رکھنا، علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں۔ ایک اور جملہ تیری خدمت میں عرض کرتا چلو میرے دوستوں، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا علی جو مال قرآن والقرآن وما علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ استاد العلماء
خدا کی قسم میں ایک اہل سنت پروفیسر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یہ مولا علی کے ایک فرمان اچانک سے ہمارے سامنے آیا، اس پہ بحث ہوئی، کیا تھا علی؟ یہ سچی بات ہے دوستو، لوگوں نے مانا نہیں، ہم نے پہچانا نہیں۔ اور میرا خیال ہے اگر ناراض نہ ہو تو یہ جملہ مجھے کہنے کا حق ہونا چاہیے، یہ دونوں ہی نے علی کو دھوکہ دیا ہے۔ ایک وہ ہے جس نے مانا ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس نے علی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ فرمان یہ تھا کہ امیر المومنین اصحاب کی محفل میں بیٹھ کے فرماتے تھے، کبھی میں علی اللہ سے باتیں کرتا ہوں، کبھی اللہ مجھے علی سے باتیں کرتا ہے۔ اصحاب امام نے حیران ہو کے کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیا کمال تھا تیرے علی کا؟ مسکرا کے کہنے لگے خالی میرے لیے نہیں، یہ تو تیرے لیے بھی ممکن ہے۔ مولا بتائیں کیسے؟ فرمایا طریقہ بتانا علی کا کام ہے، عمل کرنا تیرا کام ہے۔ مولا وہ طریقہ کیا ہے؟ کہا پھر سنو، جب مجھ علی کا دل چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں، جب دل چاہتا ہے اللہ علی سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا شیعہ وہ نہیں ہوتا جو نقش قدم علی پہ چلے؟ بولو، اسے ہی کہتے ہیں نا شیعہ، کہ جو نقش قدم امام پہ چلے۔ علی تو نماز پڑھ کے خدا سے بات کرتا تھا، میں کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ علی تو قرآن پڑھ کے اللہ کی بات سننا چاہتا تھا، میں کیوں نہیں سننا چاہتا؟ آخر آج مجھے کیا ہو گیا؟ ایک مل کر صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد کے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آپ گھبرائے تو نہیں کہ میرے بعد انشاءاللہ اسی موضوع پہ بہت خوبصورت خطاب قبلہ فرمائیں، لیکن دو چار باتیں ذرا غور کیجئے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نماز پڑھ کے اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو پھر میں نے علی کو پایا نہیں، اور اگر میں قرآن پڑھ کے علی کی بات اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے راہ علی کو پایا۔ یہ جو نماز پڑھتے ہو سورہ مبارکہ یا ہم پڑھتے ہو، کیا دعا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، سارے پڑھو نا ثواب ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم کیا معنی ہے؟ اے اللہ ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ جانتے ہو وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تھا جب سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگو تو خیال کرنا اس سیدھے راستے کا نام ہی علی ابن ابی طالب۔ میں ایک جملہ، چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے اور میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، جتنے مخلص آپ علی کے ساتھ ہیں، بہت مخلص ہیں، مجھے شک نہیں ہے آپ کے اخلاص پر، پکے مومن ہیں آپ، لیکن یہ یاد رہے ساری کائنات کے شیعہ مل کر جتنی علی سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ علی اکیلا تم سے محبت کرتا ہے۔ اور میری اس بات کو سمجھیے گا، میں نے جو پیدل جملہ نہیں کہا، اب سب شیعوں کی محبت اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے تو ایک طرف ہے، اور علی کی اکیلی محبت تیرے ساتھ ایک طرف۔ ہم تو شاید اس محبت کے بھار کو لیے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے۔ میں اس کی سب سے بڑی دلیل دوں، دنیا کے بڑے بڑے لیڈر، رہنما، راہبر گزرے، بڑے بڑی شخصیات، جب موت کا وقت ہوتا ہے نا، کوئی خلافت یاد کرتا ہے، کوئی اقتدار یاد کرتا ہے، کوئی پیسہ یاد کرتا ہے، کوئی دولت یاد کرتا ہے۔ شیعہ یہ واحد علی ہے جو شہادت سے چند لمحے پہلے بھی تیری آخرت کو یاد کرتا ہے، تیری بخشش چاہتا ہے، تیری نجات چاہتا ہے، یہ واحد علی ہے۔ کبھی پڑھو جا کر اپنے مولا علی کا کلام۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ہم دونوں نے علی کو دھوکہ دیا، جس نے نہیں مانا اس نے بھی دھوکہ دیا، جس نے نہیں پہچانا اس نے بھی دھوکہ دیا، اور یہ دھوکہ ہے۔ آج کیوں مجھ شیعہ علی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا علی شہادت سے پہلے مجھے کیا کہہ کر گیا؟
میرا علی مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ اگر آپ سارے متوجہ بیٹھے ہیں تو میں قبلہ کی موجودگی میں امیر المومنین کی وہ وصیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دوستو یہ واحد علی ہے جو تیرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ ضرب ابن ملجم کی لگ چکی ہے، سر اقدس میں ہاں خنجر لگ چکا ہے، زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے، اور علی پھر بھی شیعو تمہیں یاد کر کر کے تمہاری آخرت کی باتیں تم سے کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من وصیت لہ علیہ السلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وصیت للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ۔ یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وصیت ہے اپنے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے، اور یہ وصیت علی نے کب کی ہے؟ جب ابن ملجم لعین کی ضرب لگ چکی ہے، سر اقدس زخمی ہو چکا ہے، زہر جسم میں سرایت کر چکی ہے۔ ایک معصوم امام دو معصوم اماموں کو کہہ رہا ہے، امام المتقین دو متقی اماموں کو کہہ رہا ہے۔ کون علی ہے اور کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ علی جو جنت و جہنم کو بانٹنے والا ہے، وہ ان کو وصیت کر رہا ہے جن کے لیے نبی کہہ کر گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین تو جوانان جنت کے سردار ہے۔ وہ علی جو معصوم اور مولود کعبہ ہے، وہ علی کہہ رہا ہے کس کو؟ اس حسن اور حسین کو جس کے لیے رسول فرماتے تھے کہ حسن اور حسین تو جنت کے دو خوشبودار پھول ہیں، جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں حسنین کا بوسہ لے کر جنت کی خوشبو محسوس کروں۔ غور کرنا، للحسن والحسین علیہم السلام لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی وصیت حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے کب؟ جب ابن ملجم کی ضرب لگ چکی ہے، فرمایا اُسیکما بتقوی اللہ، میں علی تم دونوں کو تقوی خدا کی وصیت کرتا ہوں۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا وَلَا تَأْسَفَا عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا۔ اور میرے حسن اور حسین معصوم اماموں کو، امام المتقین متقی اماموں کو، علی حیدر کرار جنت کے جوانوں کے سرداروں کو کہہ رہا ہے، اے میرے حسن اور حسین تقوی خداوندی اختیار کرنا، اور جو جس شے دنیا تمہیں جتنا بھی چاہ لے، دنیا تم سے جتنی بھی محبت کر لے، تم دنیا سے محبت نہ کرنا، اور میرے بیٹو جس چیز کو تم سے روک دیا جائے اس پہ کبھی افسوس نہ کرنا۔ اگلے جملے غور کرنا، فرمایا وَقُولَا بِالْحَقِّ، مجمع نہیں سنے گا اگر یہ بات کہوں گا، حق تو ہے لیکن لوگ نہیں سنیں گے۔ علی کہہ رہے ہیں قولا بالحق، میرے حسن اور حسین جب بھی بات کرنا حق بات کرنا، لوگ سنے نہ سنے، لوگ معیار نہیں ہے، سارا مجمع اٹھ کے گھر چلا جائے، قولا بالحق، میرے حسن اور حسین جب بھی بات کرنا حق بات کرنا۔ وَعْمَلَا لِلْعَاجِرِ، جابر کاظمی صاحب کیوں پروگرام کرایا ہے؟ لوگ زیادہ آئیں، مجمع خوش ہو جائیں، بلے بلے واہ واہ ہو جائیں؟ نہیں، علی فرماتے ہیں وَعْمَلَا بِالْحَقِّ وَعْمَلَا لِلْعَاجِرِ، جب بھی عمل کرنا خدا کی رضا کے لیے کرنا، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہ کرنا۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ قَسْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، میرے حسن اور حسین خیال رکھنا، کائنات میں زندگی میں جہاں جس شخص پر لفظ ظالم بولا جائے اس کے خلاف ہو جانا، جو مظلوم ہو اس کے مددگار بن جانا۔ نہ لباس دیکھنا، نہ قوم دیکھنا، نہ رنگ دیکھنا، نہ نسل دیکھنا، نہ بندہ دیکھنا، برادری کا ہے، باہر کا ہے، اپنا ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، جو مظلوم ہے وہ تیرا ہے، جو ظالم ہے وہ تیرا دشمن ہے۔ اسی کو میں توجہ رہے ان لفظوں، میں علی تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، وَجَمِيعَ وَلَدِي، اپنی ساری اولاد کو کرتا ہوں، میری وصیت میرے عباس کو بھی ہے، میری وصیت میرے حنفیہ کو بھی ہے، میری وصیت میرے عبداللہ کو بھی ہے، میری وصیت میری زینب اور ام کلثوم کو بھی ہے، وَأَهْلِي، میرے سارے خاندان کو میں وصیت کرتا ہوں، وَمَنْ بَلَغَهُ کتابی، اور کہا جس تک میرا یہ پیغام، میرا خط، میرا نوشتہ، میری وصیت، جس وقت جب بھی جس تک میری یہ وصیت پہنچ جائے
میں علی ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں۔ آج 1400 سال کے بعد مولا علی کی وصیت آپ تک پہنچ رہی ہے، تھوڑا بولو نا میرے میں، پہنچ رہی ہے۔ علی فرما رہے ہیں من بلغہ کتاب، جس تک میری وصیت پہنچے میں علی اسے وصیت کرتا ہوں کس بات کی؟ اُسیکما بتقوی اللہ و نظم امرکم، میں تمہیں اپنے خاندان کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شیعوں کو، اپنے محبوں کو وصیت کرتا ہوں متقی رہنا، اپنے امور کو منظم کرنا۔ اور اگلے جملے پہ غور کرنا، میرا خیال ہے میرا علاقہ اور میرا یہ گھر اس جملے کے زیادہ مناسب ہے کہ امیر المومنین کا یہ جملہ آپ سب مومنین کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ فرمایا میں وصیت کرتا ہوں وصلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما یقول صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام۔ فرمایا میں علی وصیت کرتا ہوں آپس کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانا، آپس کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کرنا، آپس کی غلاظتوں کو نکال کے اصلاح کرنا۔ اور میں علی کہہ رہا ہوں یہ میرا جملہ نہیں، اے حسن اور حسین میں نے تمہارے نانے رسول سے سنا ہے کہ میرے رسول کہتے تھے الجھے ہوئے معاملات کی اصلاح کرنا 1 سال کی نماز اور روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ پھر فرمایا آپ سلوار ڈھیلی پڑیں گے تب بھی میں نے تو بات پوری کر دی جی ہاں، آپ کی ڈھیلی سلوار تھے ڈر کے میں نے کوئی مولا کا کلام چھوڑ نہیں دینا، اس لیے کہ میں مولا کے کلام کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ گھبرا تو نہیں کہ بھائی صلی علی محمد اللہ اللہ فی الایتام۔ میرے شیعو، میں یتیموں کے بارے میں تمہیں خدا کا خوف دلاتا ہوں، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فلا تغبوا افواہم ولا یضیعوا بحضرتکم، میرے حسن اور حسین، میری اولاد، میرے شیعوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی موجود ہو اور یتیم کے منہ کا نوالا چھن جائے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں یتیم تباہ و برباد ہو جائے، یہ علی کو کبھی بھی برداشت نہیں ہو۔ اللہ اللہ فی جیرانکم، جڑا دے میں تے اٹ نہیں لاون دیونی، میں نے گلی سے تمہیں نہیں گزرنے دینا، اس گلی سے تمہارا راستہ بند ہے اس لیے کہ میری تیرے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ آپ پھر صلی علی کا کلام اللہ اللہ فی جیرانکم، فرمایا اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ فإنہم وصیت نبیکم، یہ خالی مجھ علی کا کلام نہیں، یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم، جب نبی ہمسایوں کا حق بیان کر رہے تھے تو ہمیں گمان ہو رہا تھا کہیں اللہ کا نبی ہماری میراث میں ہمسائے کا حق تو نہیں رکھ رہا۔ ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اگلا جملہ غور، اللہ اللہ فی القرآن، اے گل اللہ دی قسم میں خود نہیں کہہ رہا، یہ مولا علی کا جملہ ہے۔ میرے بعد بزرگوار بیٹھے تصدیق کر لینا، اپنے پیش نماز مولانا سے تصدیق کر لینا، کسی بڑے عالم مجتہد مراجع کے پاس جا کر تصدیق کر لینا، یہ مولا علی کے 47 نمبر مکتوب کا جملہ ہے۔ اللہ اللہ فی القرآن، میرا شیعہ اللہ کے قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل میں آگے بڑھ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ بس باقی میں نے چھوڑ دیا، اب تھوڑا ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، میرے شیعو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ چھوڑنا۔ ممبر حسین ہو، ممبر علی ہو، ممبر اہل بیت ہو، مجلس میں بات حق اور سچ کی جائے، نماز اور روزے کی جائے، بندے باہر نکل کے کہتے ہیں چھٹو جی آج تک مجلس مولوی اور ذاکر دی لگی نہیں۔ میرا علی فرماتا ہے لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور میرے شیعہ امر بالمعروف اور
والنہی عن المنکر نہ چھوڑنا. اگر توجہ اگر تم نے چھوڑ دیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، تو اللہ تمہاری گردنوں پہ شرارتی لوگوں کو مسلط کرے گا. کیسے شرارتی مسلط ہوں گے؟ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کہاں ایسے شرارتی مسلط ہوں گے تم دعائیں مانگتے رہو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اور اگلا جملہ، مجھے وہاں بار کونسل میں ایک دن خطاب کو موقع ملا، یقین جانے امیر المومنین کی اسی جملے سے میں نے آغاز کیا اور وہ کلا کو میں نے روتے ہوئے دیکھا. یا بنی عبد المطلب، اے مولا علی دی آخری وصیت کا آخری جملہ، اے عبد المطلب کے بیٹو. اب یا نہیں فرمایا میرے حسن اور حسین، یا نہیں فرمایا فقط میرے شیعوں، یا بنی عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹو، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین. دوستو اگر ان لفظوں پہ غور کیا، علی نے تاریخ کے کئی کرداروں کو بے نقاب کر کے ایک جملے میں اپنے عدل کے اس معاملے کو بیان کر کے فرمایا، اے بنی عبد المطلب، امیر المومنین علی کے قتل کا نعرہ لگا کر لوگوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا. اگر غور کرو تو پوری تاریخ علی نے بے نقاب کی. علی امیر المومنین کے قتل کا نعرہ لگا کر لوگوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا. الا لا تقتل النبی الا قاتلی. علی تیرا عدل کیا کمال ہے. فرمایا میرے بارے میں قتل کرنا، میرے بدلے میں قتل کرنا تو فقط میرے قاتل کو قتل کرنا، کسی اور کو قتل نہ کرنا. ماموں کے بدلے بھانجا نہیں، بھانجے کے بدلے ماموں نہیں، باپ کے بدلے بیٹا نہیں، بھائی کے بدلے بہن نہیں. میرے بدلے میں فقط میرے قاتل کو قتل کرنا. اور کب؟ اذا انا مت من ضربتی ہذہ. اور فرمایا یہ قتل تم تب کرنا جب میں اس کی ضرب سے شہید ہو جاؤں. گویا علی کہہ رہے تھے اگر میں بچ گیا تو پھر میں جانوں اور میرا قاتل جانوں، تمہیں پھر اختیار نہیں. یہ اختیار کب ہے؟ جب میں ابن ملجم کی ضرب سے مارا جاؤں تو میرے بدلے میں فقط میرے قاتل کو قتل کرنا. فرمایا فَضْرِبُوهُ ضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ، ابن ملجم نے مجھے ایک تلوار ماری ہے، میرے حسن اور حسین عبد المطلب کے بیٹو میرے قاتل کو ایک ہی ضرب مارنا، دوسری ضرب نہ مارنا. اور اگلا جملہ کیا فرمایا؟ لا يُمَثَّلُ بِالرَّجُلِ، میرے قاتل کا مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ لاش کی بے حرمتی کرنا، میت کے ناک کان اور ہاتھ کاٹنا. کس کے بارے میں علی کہہ رہا ہے؟ ابن ملجم کے بارے میں. لا یمثل بالرجل، میرے بنی عبد المطلب اس میرے قاتل کا مسئلہ نہ کرنا. فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، یقول ایکم والمصلح ولو بالقلب العقور. اللہ کے رسول فرماتے تھے اگر تمہیں کاٹنے والا خون خار کتا بھی ہو اس کا بھی مسئلہ نہ کرنا. علی اپنے قاتل کے بارے میں کہہ رہا ہے اے میرے حسنین اور عبد المطلب کے بیٹو، میرے قاتل کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا. بس ایک ہی جملہ کہوں گا اور ختم کروں گا. علی تو عادل کتنا بڑا ہے اور حسین کا قاتل ظالم کتنا بڑا تھا. علی تو اپنے قاتل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میرے قاتل کا مسئلہ نہ کرنا. اور کتنا مظلوم تھا تیرا حسین، اور جس کی آنکھوں کے سامنے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑتے رہ گئے اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑتے رہ گئے، اور جس کی 4 سال کی بچی کہتی رہی نہ مارو میرا پیاسا بابا، نہ مارو میرا اللہ راسی بابا، نہ مارو میرا بیٹوں کی موت مارا ہوا بابا. اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں میرے مکتب کے، علامہ سید علی نقی نقنال اللہ مقامہ، فرماتے تھے ہائے حسین تیری غربت. سید فرماتا تھا 2 وقت 2 آنکھ ایسے ہوتے ہیں، اور جب بہن بھائی کی لاش میں آتی ہے نا 2 خواہشیں ایسی ہوتی ہے. پہلی خواہش ہوتی ہے جاؤں گی بھائی کے رخسار چوموں گی، دوسری خواہش ہوتی ہے جاؤں گی بھائی کے گلے میں بازو ڈالوں گی. اور غیور
سادات و غیر سادات مجھے بتانا، جب آئی ہے حسین کی اجڑی ہوئی زینب امیر کے لاشے پہ، کیا یہ علماء نے نہیں لکھا ہے؟ کچھ دور کھڑے ہو کر کہا انت اخل حسین، میرا ماں جایا حسین تو ہے، میرا ویر حسین تو ہے، اور جس سے میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا، میرا ویر حسین تو ہے۔ مومنوں ذرا سر آج کر سنبھالنا، آ گئی جب بھائی کے لاش میں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کیا بی بی نے بھائی کے رخسار کو چوما؟ اور جب بھائی کے رخسار چومنے کا وقت آیا اور بھائی کا سر نو کے نیزہ پہ بلند تھا، اور سارے مل کر کہتے ہیں اے بی بی زینب کبریٰ، اور رخسار تو نہیں چوم سکی ہے، ذرا بھائی کے گلے میں بازو ڈال لے، جواب آئے گا تمہیں نہیں پتا، اور میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور مجھے نہیں پتا، اور روایت میں نہیں پڑھ سکا کہ کیسے سینے تک پہنچی اور کیسے بھائی کے سینے سے پتھر ہٹائے، لیکن علماء نے پڑھا ہے جب سینے کا بوسہ لینا چاہا، حسین کے سینے پہ نگاہ پڑی، اب بوسہ نہیں لیا، اور پہلے مدینے کو منہ کیا اور رو کے ایک جملہ کہا یا جدہ صلی علیہ ملیکۃ السماء، نانا تیری اوپر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، نانا ھذا حسین مرمل بالدماء، نانا ذرا آ کربلا میں دیکھ، اور تیرے حسین کی لاش پہ اور دوڑے ایسے دوڑے اور لاشا کھا کر خون میں مل گیا، مقطوع الاعضاء، نانا گھوڑوں نے ایسا کاری حملہ کیا، تیرے بیٹے کے جوڑ سلامت نہیں رہے، اور اگلا درد بھرا جملہ کہا نانا یہ بیٹے کا حال تھا، اب ذرا بیٹی کا حال سن لے، کہا بناتوں کا سبایا، نانا زینب قیدی ہو گئی، نانا زینب قیدی ہو گئی، میں کہوں گا یا رسول اللہ، اب کجا شام کے بازار، اب کجا کوفے کا دربار، اب کجا رسی میں بدی ہوئی تیری بیٹیاں، اب کجا تیری زینب، اب کجا تیری سکینہ، اب کجا تیری رماب، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا۔